ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الله فاعدلوا بين أولادكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور اہل محلہ کے بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد اور جو تمہارا مال ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں. اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد نقل کیا ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. اولاد کی والدین پر بہت ہی اہم ذمہ داریاں ہیں اور والدین پر اولاد کے بہت ہی اہم حقوق ہیں.
حقوق ابتداءً دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ، نمبر دو حقوق العباد۔ پھر حقوق العباد کی آگے کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا حق حقوق العباد کے اندر والدین کا حق ہے، اور اس کے بعد دوسرے رشتہ دار، پڑوسی، اولاد، پھر ان کے حقوق آتے ہیں۔ اور تیسرا حق جو ہے وہ حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے اندر 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے۔ انسان کے آخرت کے اندر 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے۔ ایک انسان وہ ہوگا کہ اس کے اعمال نامے کے اندر صرف اور صرف کفر و شرک ہوگا، یعنی اس نے اپنی زندگی کے اندر کفر و شرک کیا ہوگا، اس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا، یعنی اس نے اپنی زندگی کے اندر مسلمان نہیں ہوا، صرف اس نے اپنی زندگی پوری کی پوری جتنی بھی زندگی گزاری وہ ساری کی ساری زندگی اس نے اپنی کفر و شرک کے اندر گزار دی۔ یہ ایک شخص ہے۔ اور دوسرا شخص وہ شخص ہے کہ جس کے اعمال نامے کے اندر حقوق العباد کی ذمہ داریاں ہیں، یعنی اس نے کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی انسان نے کسی دوسرے کو گالی دی ہوگی، اس کو مارا ہوگا، اس کو پیٹا ہوگا، اس کو برا بلا کہا ہوگا۔ ایک شخص وہ ہوگا کہ جس کے اوپر حقوق العباد کے حقوق ہوں گے، حقوق العباد کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اپنے اعمال نامے کے اندر لے کر جائے گا، یعنی اس نے اپنی زندگی کے اندر حقوق العباد جو ہیں وہ پورے ادا نہیں کیے، یعنی کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے، اس نے اس سے معافی نہیں مانگی۔ اس سے اگر مارا ہے معافی مانگ لیتا، اگر کسی کے حقوق ادا نہیں کیے اس سے بعد کے اندر جا کر معافی مانگ لیتا۔ اگر اس شخص نے ایسا نہیں کیا تو ایک شخص یہ ہے کہ اس نے اپنے حقوق العباد لے کر جائے گا۔ تیسری چیز کہ تیسرا حق جو ہے وہ حقوق اللہ ہے، یعنی وہ بندہ اس نے حقوق العباد بھی پورے ادا کیے ہیں، وہ بندہ صرف حقوق اللہ کو اس نے پورا نہیں ادا کیا، یعنی اس نے اپنے والدین کی بھی خدمت کی ہے، اس نے اپنے اولاد کی بھی خدمت کی ہے، اس نے اپنے پڑوسیوں کے بھی حقوق ادا کیے ہیں، اس نے اپنے رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کیے ہیں، لیکن حقوق اللہ کو پورا نہیں کر سکا، یعنی اپنی زندگی کے اندر کہیں اس سے نماز کی کمی رہ گئی، پوری نماز نہیں پڑھ سکا، کہیں اس نے پورے روزے نہیں رکھے، کہیں اس نے فلاں کچھ اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادات ہیں وہ اللہ کی عبادات تو کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی عبادات کے اندر کمی پیشی کرتا رہا، یعنی اپنی زندگی کے اندر جو اللہ کی طرف سے عبادات تھی ان کو پورا ادا نہیں کیا۔ کبھی نماز تھوڑی پڑھی، کبھی نماز کو بالکل نہیں پڑھا، کبھی روزے تھوڑے رکھے۔ پورے رمضان المبارک کا ایک پورا مہینہ ہوتا ہے، اس نے پورا رمضان المبارک کا مہینہ روزے کا نہیں رکھا، تھوڑے روزے رکھے ہیں، یعنی ایک تیسرا اعمال نامہ انسان کا کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر حقوق اللہ کو پورا ادا نہیں کیا۔ یہ 3 قسم کے انسان کے اعمال نامے ہوں گے۔ پہلا میں نے کہا اس کی زندگی کے اندر اس کے اعمال نامے جو ہوں گے وہ صرف اور صرف کفر و شرک یعنی کافر شخص کا اعمال نامہ ہوگا۔ یہ شخص جب اللہ رب العزت کے سامنے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے حساب نہیں لے گا، بلکہ اللہ رب العزت اس شخص کو فرما دیں گے کہ جاؤ اس شخص کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ کیوں؟ یہ اپنی زندگی کے اندر صرف اور صرف اپنے اعمال نامے کے اندر صرف کفر و شرک لے کر آیا ہے۔ کفر و شرک جس بندے کے اعمال نامے کے اندر ہوں گے
اس کی بالکل کبھی معافی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کوئی 80 سالہ بوڑھا شخص بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنی زندگی کے اندر 80 سال کفر و شرک کرتا رہا اور آخری وقت جب اس کے مرنے کا وقت آیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس بوڑھے شخص کی 80 سالہ زندگی کی توبہ کو معاف فرما دیں گے، اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی کفر و شرک کیے، جتنے بھی گناہ کیے، جتنے بھی لوگوں پر ظلم و ستم کیے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام زندگی کے ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ پھر جب یہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ کیوں کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ ہاں اگر اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کیے، لیکن صرف آخری وقت کے اندر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے سیدھا جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ لیکن اگر اس نے پوری زندگی کفر و شرک پر اپنی زندگی گزار دی، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس بندے کو اٹھاؤ اور جہنم کے اندر ڈالو۔ یہ پہلا شخص جس کے اعمال نامے کے اندر صرف کفر و شرک بھرا ہو۔ دوسرا اعمال نامہ کہ جس شخص کے اعمال نامے کے اندر حقوق العباد کی ادائیگی جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی، یعنی اس نے اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کیے، اس نے اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے، اس نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے، اس نے اپنی زندگی کے اندر رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، بہن بھائیوں کے، ماں کے، والدین کے، کسی کے بھی اس نے صحیح معنی کے اندر جتنا حق تھا ان کے حقوق ادا کرنے کا وہ ادا نہیں کیے، یا اس نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو گالی دی، کسی کو الٹا سیدھا بات کہہ دی۔ اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین سے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں سے، یا جنہیں گالی دی تھی یا جنہیں برا بھلا کہا تھا ان سے معافی نہیں مانگی، اس وقت تک اسے اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں جب اس شخص کا اعمال نامہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھا جائے گا اس وقت ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلکہ اس وقت ہر شخص جو ہے جس کو اس نے گالی دی ہوگی یا جس کو اس نے مارا ہوگا وہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، مجھے حق چاہیے۔ فلاں بندہ کہے گا کہ اس شخص نے مجھے مارا تھا، مجھے اپنا حق چاہیے۔ فلاں بندہ کہے گا کہ اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، میں اس کی اولاد تھی، اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے۔ اس وقت وہ سارے کے سارے بندے اس شخص کے اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی ان کے گناہوں کے بدلے، جنہیں برا بھلا کہا ہوگا یا جنہیں مارا پیٹا ہوگا، جنہیں الٹا سیدھا کہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ان کے بدلے کے اندر ان کی نیکیاں اٹھا کر ان کے نامہ اعمال کے اندر ڈالتے چلے جائیں گے۔ بلکہ فرمایا ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے عرض کیا کہ اے میرے صحابہ آپ بتاؤ غریب شخص کون ہے؟ غریب شخص کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول غریب شخص تو وہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، غریب شخص وہ ہے کہ جسے آخرت والے دن اللہ رب العزت اس کے اعمال نامے کے اندر سے نیکیاں اٹھا کر اس کے حقوق العباد ادا کیے جائیں گے، یعنی اس نے اپنی زندگی کے اندر حقوق العباد ادا نہیں کیے تھے تو اللہ تعالیٰ آخرت والے دن ان حقوق والوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے اس شخص کے نام اعمال سے نیکیاں اٹھا کر اس کو ادا کریں گے۔ ہاں جب یہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ دوسرے جن کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں ان کے حقوق کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال سے گناہوں کو اٹھا کر اس کے نام اعمال کے اندر ڈالتے چلے جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا یہ شخص غریب ہے۔ غریب شخص وہ نہیں کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، غریب شخص تو یہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے نام اعمال کی نیکیاں کو نہ بچا سکا، بلکہ اللہ رب العزت و قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ
وصاحبتہ وبنی، وہ دن تو ایسا ہوگا کہ اس دن انسان اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بھائی سے بھاگے گا، اپنی بہن سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، یعنی وہ دن نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ پھر کیوں ایسا شخص، ہر بندہ کہ ایک دوسرے کے حقوق العباد کو ادا نہیں کر رہا، یعنی اس دن ہر بندہ ایک دوسرے سے بھاگے گا، بھاگنے کے باوجود پھر بندہ اپنے بھائی سے، بہن سے یہ توقع کیسے کر سکتا ہے کہ یار اس دن میری بہن یا میرا بھائی یا میرے والدین مجھے ایک ایک نیکی ادا کر دیں گے؟ نہیں، بلکہ اس دن تو حقوق لینے والے تو آپ سے خود حقوق لینے کے لیے آ جائیں گے۔ اس دن ہر بندہ اپنے نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اگر کسی سے آپ ایک ادار نیکی مانگیں گے تو اس دن وہ آپ سے کوئی بھی ادار نیکی دینے کو تیار بھی نہیں ہوگا۔ تو آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس دن کی تو ایک عجیب شان ہوگی، اس دن ایک عجیب شان ہوگی۔ ہر بندہ اپنے اپنے حقوق العباد، اپنے نام اعمال کو بچانے کے چکر میں ہوگا۔ ہر بندہ یہی توقع کر رہا ہوگا کہ یار مجھے اللہ رب العزت کسی طریقے سے پاس کر دے، کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیج دے۔ یہ حقوق العباد دوسرے ہیں، یعنی کفر و شرک والا نامہ اعمال نامے کی معافی تو بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہاں، دوسرا نامہ اعمال جو اللہ رب العزت نے فرمایا حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد اگر بندے نے اپنی زندگی کے اندر پورے ادا کیے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں ادا کیے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کے نامہ اعمال میں سے حقوق والوں کو اس کی نیکیاں عطا کر دیں گے۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ دوسروں کی گناہوں کو اٹھا کر اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈالتے چلے جائیں گے۔ بلکہ ایک شعر لکھا ہے کہ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہم، نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے، یعنی وہ تو آخرت کی بات ہے۔ آج تو دنیا کے اندر وہی حال ہے کہ آج ہر بندہ ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے بھائی کو فون کرتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ توقع کرتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی مجھے میری امداد کر دے، میری بہن میری امداد کر دے، میرے والدین میری امداد کر دے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے فون بھی بند کر لیتے ہیں، اپنے گھروں کو بھی تالا لگا دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہاں تو یہ دنیا کے اندر اب یہ چل رہا ہے، تو آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ آخرت کے اندر لوگ کیسے اپنی زندگی، اپنی نیکیاں، اپنے گناہ دوسروں کو دینے کے اندر تیار ہوں گے، لیکن نیکیاں کو دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ تیسرا اعمال نامہ حقوق اللہ ہے۔ پہلا اعمال نامہ کفر و شرک، دوسرا نامہ اعمال نامہ حقوق العباد ہے، تیسرا حقوق اللہ ہے۔ ہاں، آپ کے نام اعمال کے اندر کفر و شرک بھی نہیں، آپ کے نام اعمال کے اندر حقوق العباد بھی پورے ہیں۔ تیسرا نام اعمال ہے حقوق اللہ۔ آپ نے حقوق اللہ پورے ادا نہیں کیے، یعنی نمازیں پوری ادا نہیں کی، روزے پورے نہیں رکھے، حج فرض تھا آپ نے حج ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ کی مرضی، اللہ آپ کو چاہے تو معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت چاہے تو آپ کو سزا دے دے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن پیچھے والے جو دو حقوق ہیں نا، کفر و شرک اور دوسرا حقوق العباد، یہ اللہ رب العزت کبھی نہیں معاف فرمائیں گے۔ اگر آپ اس کی معافی، اس کی توبہ دنیا کے اندر کر کے چلے گئے تو اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دیں گے، لیکن آپ نے اگر کفر و شرک کی بھی معافی نہیں مانگی، حقوق العباد بھی پورے ادا نہیں کیے، اس کا آپ کو وہاں پر سزا بھگتنی ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو ضرور دیں گے، اس کی آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور سزا دیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے یہ آزمائش ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام، اللہ رب العزت خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہے نا، حقوق العباد، کہ ایک بندے کے پاس بہت زیادہ سونا اور چاندی ہے، لیکن آخرت والے دن اگر حقوق العباد آپ دنیا کے اندر نہیں ادا کر کے گئے، وہاں آپ کے پاس اگرچہ سونا چاندی بے تحاشا ہو، لیکن وہاں پر یہ چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افْتَدَىٰ بِهِ، کہ اگر آپ کی زمین و آسمان کا اندر کا خلا جتنا بھی ہے، آپ کی اپنی ذاتی
سونا اور چاندی سے بھرا ہوا ہو، یعنی آپ کی اپنی ملکیت ہے، اتنا سونا چاندی ہو، لیکن پھر بھی فلن یقبل، آپ کی اس چیز سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ سونے چاندی کا وہاں پر کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ اپنے حقوق العباد دنیا کے اندر پورے نہیں ادا کر کے جائیں گے۔ پڑوسی کے جو حقوق ہیں آپ نے وہ پورے ادا نہیں کیے، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ والدین کے حقوق ادا نہیں کیے، اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو، یعنی اپنے اولاد کے حقوق کے اندر اپنے اولاد کے حقوق جو ہیں وہ پورے ادا کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ جو بچہ پیارا ہوتا ہے، جو بچہ اس کے دل کے ساتھ زیادہ لگتا ہوتا ہے، جو بندہ ماں باپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ماں باپ اس کو تو دیتے رہتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، لیکن ایک بچہ دوسرا جو تھوڑا بہت ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ زیادہ نہیں رہتا، ماں باپ اس کو اس کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد جس طرح کی بھی ہو، اولاد جس طرح کی بھی ہو، ان کے درمیان حقوق انصاف کے ساتھ کرو۔ اگر دونوں بیٹے، اگر ایک آپ سے پیار کرتا ہے نہیں کرتا، دونوں کے درمیان آپ نے انصاف کرنا ہے، جو چیز اس کو دینی ہے وہی چیز دوسرے کو دینی ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھے ہوئے جمعے کے دن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب قریب پہنچے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، تو گرے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، تو فوری طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے عرض کیا کہ اے میرے صحابہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد اور مال جو ہے نا یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اس لیے ان کے درمیان انصاف کیا کرو، ان کے درمیان آپ نے انصاف کرنا ہے۔ اگر انصاف کرو گے تو کل قیامت والے دن آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اسلام کا بول بالا ابتداءً ہوا، یعنی جب مدینہ منورہ کے اندر آئے تو سب سے پہلا بچہ، اسلام کے بعد سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ پہلا بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، میں انہیں لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اٹھایا اور پہلا حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلا حق اس بچے کا یہ ہے کہ اس کے دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت کا ہو، اور دوسرا حق اس بچے کا تحسنیک ہے، جسے ہم پہلے حق کو تو مقدم رکھتے ہیں، دوسرے حق کو ادا نہیں کرتے۔ تحسنیک کہتے ہیں کس کو؟ تحسنیک کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے اس بچے کو دودھ پلانے سے پہلے کوئی بھی بندہ کچھ چھوٹا سا چھوارا لے کر خود چبا کر اپنے لعاب مبارک سے اسے اس بچے کو سب سے پہلے کھلایا جائے، اسے چسوایا جائے، اس کا ذائقہ چکھایا جائے۔ یہ دوسرا حق تحسنیک ہے، یعنی ماں ابھی دودھ نہ پلائے بچے کو، دودھ پلانے سے پہلے آپ نے تحسنیک کرنی ہے، یعنی کوئی چھوارا لے کر اسے چبا کر بچے کو چسوانا ہے۔ ہم پہلا حق تو ادا کرتے ہیں، اذان بھی دلوا لیتے ہیں، اقامت بھی دلوا لیتے ہیں، لیکن دوسرا حق بھول جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کاروبار کرنا ہے، کاروبار سے آپ کو شریعت نے منع نہیں کیا کاروبار کرنا ہے، بلکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے آواز دی جائے، آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اپنے کاروبار کو بند کر دو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، نماز کے لیے چلے جاؤ، تیز قدموں کے ساتھ چلو۔ آگے فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو تو فوری طور پر آپ نے اپنے کاروبار کے اندر لگ جانا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں
میں نے وہاں کہا کہ پہلی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، اذان اور اقامت بھی دلواتے ہیں، لیکن تحسنیک نہیں کرتے۔ بچے کو کوئی چھوارا لے کر وہ چسواتے نہیں، اس کا ذائقہ نہیں چکھواتے۔ اسی جیسے اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جب جمعے کی اذانیں ہوتی ہیں، جمعے کی اذانیں ہوتی ہیں، ہم اپنے کام کو نہیں چھوڑتے۔ ہاں جب عین وقت ہمارا آتا ہے نماز کا، نماز کھڑی ہونے لگتی ہے، امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو فوری طور پر ہم سارا کام بند کر کے فوری طور پہ مسجد کی طرف لپکتے ہیں، مسجد کی طرف دوڑتے ہیں تاکہ ہمیں نماز مل جائے، نماز جا کر پڑھ کے فوری طور پر۔ اب دیکھیں نماز پڑھتے ہی ہم اپنے کاروبار کے اندر لگ گئے۔ دوسری سنت پر تو عمل کرتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد آپ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ آپ نے جب نماز جمعہ پڑھ چکو تو فوری طور پر اپنے کاروبار کے اندر لگ جاؤ، فوری طور پر اپنے کام کے اندر لگ جاؤ، فوری طور پر اپنا کام شروع کر دو، تجارت کرنی شروع کر دو۔ منع نہیں کیا، لیکن پہلا کام جو ہے کہ جب اذان جمعہ ہو جائے، جب نماز کی اذان ہو جائے تو اپنے کام کو بند کر دو، اپنی نماز کے لیے چلے جاؤ۔ ہم پہلی سنت پر عمل نہیں کرتے، دوسری سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے اذان اور اقامت تو دلوا لیتے ہیں، لیکن جب دوسری سنت کی باری آتی ہے تحسنیک، ہم اس کو ادا نہیں کرتے۔ تحسنیک یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر کیا فرماتی ہیں کہ دوسرا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوارا لیا، اس کو چبایا، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو چسوایا، اس کا ذائقہ چکھایا۔ پھر تیسرا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچے کا عقیقہ کرنا ہے، بچے کا عقیقہ کرنا ہے۔ اگر آپ حیثیت رکھتے ہیں تو 7ویں دن سنت، 7ویں دن ہے، 7ویں دن آپ اپنے بچے کا عقیقہ کریں۔ اور دوسرا، ساتھ میں اگر آپ نے اس سے پہلے اپنے بچے کا نام نہیں رکھا تو اس وقت 7ویں دن جب عقیقہ کریں تو اس وقت اپنے بچے کا بھی نام رکھیں۔ اور بچے کا نام کیا رکھنا ہے؟ آج کل ہمارے جاہلیت کا دور ہے، جس طرح کا بھی نام آتا ہے ہم رکھ لیتے ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو نام پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن پسند ہے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ عبدیت کا لقب لگا ہوا ہے۔ اور دوسرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اپنے بچوں کے نام رکھو تو زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ اکرام کے نام کے ساتھ رکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بھی برکات ہوتی ہیں، اس کی بھی برکات ہوتی ہیں، بہت فوائد ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی بچے کا نام رکھو تو کس کے نام پہ رکھنا ہے؟ یا تو صحابہ اکرام کے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے مطابق نام رکھو، یا صحابہ اکرام کے جو نام تھے ان کے نام کے مطابق اپنے بچے کا نام رکھا کرو۔ اس سے آپ کو ان کے، جس طرح ان کے نام صحابہ اکرام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں، اس لیے ان کو جو برکات بھی بہت زیادہ حاصل ہوں گی۔ اور چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ مین کام، یہ 3 کام تو ابتدان تھے، چوتھا کام آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ یعنی ابھی تک بچے نے بولنا شروع نہیں کیا، ابھی سے اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نام، یہ الفاظ سکھایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے پیدا ہونے کے بعد تھوڑا بہت بولنا شروع کرتا ہے تو ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں فلانے کو فلاں گالی دے دے، فلانے کو فلاں گالی دے دے، فلانے کو برا بھلا کہہ دے۔ یہ بچے کا ذہن ابتدان ایک کمپیوٹر ہے، جو چیز ہم بچے کے ذہن کے اندر ڈالیں گے، بچہ صحیح معنی کے اندر بول نہیں سکتا، بچہ صحیح معنی کے اندر وہ الفاظ نکال نہیں سکتا، لیکن جب آپ شروع سے ہی اپنے بچے کو وہ الفاظ سکھانا شروع کر دیں گے، جب بچہ بولنا شروع کرے گا تو پہلے ہی وہ ان الفاظ کو زیادہ یاد کرے گا۔ ان الفاظ کا جب آپ بولتے رہے تھے اس کے ذہن میں نقش ہو گیا، اس کے ذہن کے اندر بیٹھ گیا، اب تھوڑا سا بولنا شروع کر دیا تو سمجھ لو آپ کا بچہ ان الفاظ کا بول بالا کرے گا، ان الفاظ کو بولنا شروع کرے گا۔ نہ کہ ہم آج کل جو کرتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں فلاں نکل جا، ہمارے گھر سے نکل جا، ہمارے دوسرے کو گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کی تربیت تو اعلیٰ تعلیم ہے۔ ہم نے بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سکھائے، اللہ تعالیٰ کی یاد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام۔ آج ہم بڑے ہو جاتے ہیں، پوری عمر گزر جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یار ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے والدین نے ابتداء سے ہماری اچھی تربیت نہیں کی ہوتی. ہماری جس طرح والدین کا حق ہوتا ہے اولاد کو تربیت کرنے کا، وہ حق ادا نہیں کیا ہوتا. اس لیے اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتائیں. پھر دیکھنا یہ بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو انہی نیک فالی کی وجہ سے وہ اچھے کام کریں گے. اور اگلا کام کیا کرنا ہے، جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کریں، نماز کی طرف لے جائیں. خود جائیں گے بچے آپ کے پیچھے چلتے آئیں گے. جب آپ کو نماز پڑھتا دیکھیں گے تو وہ بھی خود نماز پڑھنی شروع کریں گے، وہ خود نماز پڑھنی شروع کریں گے. جیسے آپ پڑھیں گے ویسے ہی وہ آپ کو دیکھ کر پڑھتے چلے جائیں گے. لیکن 2 سال 3 سال 4 سال جیسے وہ آپ کو دیکھتے جائیں گے، آخر کار ان کو آپ کو دیکھ کر ہی ان کو نماز آنی شروع ہو جائے گی. آپ کو علیحدہ طور پر سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ابھی بچہ ہے. بچہ جو چیز دیکھتا ہے سیکھتا ہے اس کے ذہن کے اندر نقش ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو نماز سکھائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو نماز کی اب تلقین نہیں کرنی. اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس پر سختی کرو، اس کو مارو، پھر اس کی وہ نماز کی طرف جائے گا. جب آہستہ آہستہ نماز پڑھنی شروع کر دے گا تو اس کی حوصلہ افزائی کرو. اگر وہ الٹا کام کرتا ہے تو اس کو ڈانٹو، اس کو مارو، اس کو سزا دو. کیوں؟ اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی میں جب غلط کام کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، کسی برے راستے کی طرف جاتا ہوں، کسی غلط راستے کی طرف جاتا ہوں تو میرے والدین مجھے سزا دیتے ہیں، میرے والدین مجھے مارتے ہیں، تو وہ اس ڈر سے ان کاموں کو نہیں کرے گا. اور دوسرا کہ جب آپ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں گے نماز پڑھو، نماز کی جب وہ نماز پڑھ کے جائے گا، قرآن پڑھ کے جائے گا یا کوئی اور نیک کام کر کے جائے گا، جب آپ اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں گے، اسے اس کام کرنے پر انعام دیں گے تو وہ بچہ پھر دوبارہ وہ نیک کام کرے گا، وہ پھر نماز پڑھے گا. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ یار اگر میں نیک کام کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں تو میرے والدین میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مجھے کچھ نہیں کہتے. ہاں میرا فلاں بھائی ہے یا فلاں بہن ہے وہ برے کام کرتی ہے تو میرے والدین اسے مارتے ہیں. جب آپ ایسی اپنے والدین کی تربیت کریں گے، ابھی ابتدائی سال ہے تو یہ سارا کا سارا کام اس کے ذہن کے اندر نقش ہوتا چلا جائے گا. ہاں اگر آپ نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت نہیں کی تو آپ گناہ گار ہوں گے. اگر وہ آگے چل کر 15 سال بعد 14 سال کی زندگی گزارنے کے بعد وہ کوئی گناہ کرتا ہے، کسی غلط راستے کی طرف جاتا ہے، جو کام وہ کرتا چلا جائے گا وہ سارے گناہوں کا ذخیرہ، وہ سارا کا سارا پس منظر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے والدین کے اوپر ڈال دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ والدین کا حق تھا، والدین کے حقوق میں سے ہے کہ اپنے اولاد کے حقوق ادا کرو. اپنے والدین پر حق ہے اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرو. یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے اولاد کی نیک کام کی طرف انہیں لگائیں گے. اب یہ اگر اپنی زندگی کے اندر ان کاموں کے اندر لگ گئے، ابتدائی زندگی 10 12 سال 15 سال تک آپ کے بچے نیک راستے کی طرف چلنے شروع ہو گئے تو آگے کی زندگی کی طرف یعنی 15 سال بعد آپ کو اپنے بچے کو تربیت کرنے کی ضرورت نہیں. وہ بچہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر خود بخود چلنا شروع کر دے گا، بلکہ پھر آپ کے باہر کے لوگ بھی آپ کے بچے کی تعریف کیا کریں گے. ورنہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ دوسرے بچے کی شکایت لے کر گھر تک جا رہا ہوتا ہے، بوا کھڑکا رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے بچہ فلاں شرارت کر کے آیا ہے، آپ کا بچہ فلاں کام کر کے آیا ہے، فلاں آپ کے بچے نے فلاں چوری کی ہے. اس کا پھر صلہ یہی نکلے گا کہ آپ کو لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. ورنہ آپ نے اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دی تو پھر اللہ رب العزت بھی آپ کو ان کاموں کا اچھا صلہ دیں گے. اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا سنا اللہ تعالی ان تمام باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.